السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ تفسیر سورۃ الشعراء آیت نمبر 160 سے 213 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہان کے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہیں آئے گا تو یقیناً تو نکالے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط نے کہا بے شک میں تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، مجھے اور میری اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے دے اور جو وہ کرتے ہیں۔ الا عجوزا فی الغابرین، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی۔ ثم دمرنا الآخرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، چنانچہ ڈرائے گئے ان لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا۔ یہ حضرت لوط اور ان کی امت کا قصہ ہے۔ سورۃ ہود میں اس قصے کی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ شام کے ملک کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی۔ صدوم ایک بستی شام کے نواح میں ہے اور وہاں کے یہ نبی ہوئے۔ وہاں کے لوگوں نے نیا یہ گناہ ایجاد کیا تھا، نیا یہ کام گناہ کا کرتے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ مدت تک حضرت لوط نے لوگوں کو نصیحت کی مگر ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور ایک شخص بھی ان میں سے راہ راست پر نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کو انسان کی صورت میں ان کے عذاب کے لیے بھیجا۔ پہلے یہ تینوں فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا اور ان کو سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا لے کر آئے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم کو بہت تعجب ہوا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو
حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل ہونے کا حال بھی بتایا کہ ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عذاب کے دور کرنے کی یا ٹل جانے کی سفارش کی۔ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ٹل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اب حکم دے دیا ہے اور اب ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم سے رخصت ہو کر سدوم شہر گئے اور وہاں خوبصورت لڑکوں کی صورت بن گئے اور حضرت لوط کے گھر میں مہمان بن کر اترے، یعنی مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط کی بیوی نے قوم کے لوگوں کو ان خوبصورت نوعمر نوجوان مہمانوں کی خبر دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اس لیے کہ یہ حضرت لوط کے ساتھ نہیں تھی، یہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، اس نے فوراً جا کر اپنے مہمانوں کی خبر، لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی، نوجوان لڑکوں کی خبر اپنی قوم کو دے دی، اور وہ حضرت لوط کے گھر پر دوڑے ہوئے بھاگ کر آ گئے۔ جب اللہ کے فرشتوں نے حضرت لوط کو بتایا کہ ہم خوبصورت لڑکوں کی صورت میں اللہ کے فرشتے ہیں، تمہاری امت پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، تھوڑی رات آپ رک جائیے اور آخری رات کے پہر آپ اس بستی سے نکل کر چلے جانا اور اپنے ساتھیوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو لے جانا، اور ہماری نصیحت یہ ہے کہ کوئی بھی عذاب کی آواز سن کر کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، صبح کو ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا، اور آپ کی بیوی جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس واسطے اس کو بھی آپ لے کے نہیں جائیں گے اور وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوگی۔ صبح کو اللہ کے حکم سے اس بستی پر پتھروں کی بارش اللہ رب العالمین نے برسا دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر، زمین کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان تک لے جا کر پلٹ دیا۔ اب وہاں کا پانی بھی استعمال کے قابل نہیں رہا۔ خوبصورت لڑکوں کی خبر سن کر جب قوم کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی تنہائی پر افسوس کر کے، اپنے اکیلے پن کو محسوس کر کے یہ کہا تھا کہ کاش میرے رشتے کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ، میرے رشتے دار میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کی مدد سے امت کے لوگوں سے لڑتا، یعنی اس قوم کے لوگوں سے لڑتا اگر میرے رشتے دار، میرے قبیلے کے لوگ میرے ساتھ ہوتے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہو کر اکیلے سدوم میں نبی بن کر آ گئے تھے اور وہاں رہنے لگے تھے اور تنہا وہاں رہتے تھے، اس واسطے انہوں نے اپنی تنہائی پر افسوس کیا۔ معتبر سند سے مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بغیر کنبے کے، بغیر قبیلے کے، بغیر برادری کے لوگوں کی مدد کے کسی نبی کو اکیلا کسی بستی میں نہیں بھیجا۔ تفسیر ابن مردویہ میں اس روایت کے بعد اتنا اور زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے ثبوت میں حضرت شعیب کے قصے کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ۔ مختصر طور سے حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کا حاصل مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب کی امت میں حضرت شعیب کے جو مخالف قوم کے لوگ تھے، وہ حضرت شعیب سے یوں کہا کرتے تھے کہ تمہارے کنبے کے لوگ اگر نہ ہوتے تو اے شعیب ہم تم کو قتل کر ڈالتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی بھی معاوضہ، اجرت کوئی بھی نہیں مانگتا،
اور میری اجرت تو تمہارے رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ناپ پورا کرو اور خسارہ دینے والوں میں سے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، چنانچہ جو تم عمل کرتے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ انہ کان عذاب یوم عظیم، انہوں نے اسے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب تو وہی ہے جو غالب اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امت کا قصہ ہے۔ شروع میں شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو جو نصیحت کی وہ انبیاء کے مطابق ہے، جو پچھلے نبیوں نے اپنی امت کو نصیحت کی تھی ویسے ہی حضرت شعیب نے بھی اپنی امت کو نصیحت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ دو امتوں کا نبی قرار دیا ہے۔ تفسیر اکرمہ اور تفسیر قتادہ اور تفسیر صدی میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ دو امتوں کا نبی قرار دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اصحاب مدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اس قوم کا بھائی فرمایا ہے، اور اصحاب الایکہ کے ساتھ بھائی کا لقب نہیں عطا فرمایا، اور اصحاب مدین پر زلزلہ اور چنگھاڑ کے عذاب کا نازل ہونا فرمایا ہے۔ اصحاب الایکہ پر آسمان سے انگارے برسنے کے عذاب کا نازل ہونا فرمایا ہے، اور عذاب کی 3 صورتیں زلزلہ اور چنگھاڑ اور انگاروں کی بارش برسنا قرآن مجید میں دیکھ کر بعض مفسروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تینوں امتوں کے نبی ہوئے ہیں، لیکن جمہور مفسرین اس بات پر قائم ہیں کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی امت ہیں۔ مدین کے باہر درختوں کا بن ہے، اسی کو ایکا فرمایا ہے۔ یہ لوگ درختوں کو پوجتے تھے، اس واسطے جہاں ان لوگوں کا نام درختوں کے پوجنے کا فرمایا ہے وہاں حضرت شعیب کو ان کا بھائی نہیں فرمایا۔ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مدین اور اہل ایکا 2 امتیں ہیں، اور حضرت شعیب ان دونوں امتوں کے نبی مقرر ہوئے تھے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس حدیث کی سند پر اعتراض کیا ہے اور صحیح یہی بات قرار دی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ حضرت شعیب کی امت کے لوگ درختوں کو پوجتے تھے، کم تولتے تھے، راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے۔ حضرت شعیب ایک مدت تک ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہے لیکن یہ لوگ بالکل باز نہیں آئے۔ پھر ان پر اس طرح عذاب نازل ہوا کہ پہلے زلزلہ آیا
اور پھر سخت آواز آئی، جس کی وجہ سے گھبرا کر یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ گھروں کے باہر 7 روز تک ان پر ایسی گرمی آئی، یعنی جب باہر نکل گئے تو ان کو گرمی نے ستایا، اور اتنی سخت گرمی ان پر غالب ہوئی کہ کہیں بھی ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ اتنے میں ایک ابر کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بھیج دیا۔ پہلے ایک شخص ان میں سے ایک شخص اس ابر کے نیچے، اس بادل کے نیچے گیا، اور اس نے اس بادل کے نیچے بڑی ٹھنڈک محسوس کی اور ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈک محسوس کی۔ تو اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو اس ٹھنڈک کی خبر دی، کیا وہ بادل آیا ہے، بادل ہے آسمان پہ، اور وہاں پر بڑی ٹھنڈک ہو رہی ہے۔ یہ سب لوگ گرمی سے گھبرائے ہوئے تھے۔ جب سب لوگ یہ بات سنی سب نے، تو سب قوم کے لوگ اس بادل کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ تو آن کر ابھی جمع ہی ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل سے انگارے برسا کر سب کو ہلاک کر دیا، آگ کے انگارے برسا کر سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ حضرت شعیب نابینا تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی اور ان کی تقریر بہت اچھی تھی، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہتے تھے۔ جس امت میں جو کچھ عیب تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ اہل مدین اور اہل ایکا کے عیب جدا جدا کچھ بیان نہیں فرمائے اللہ نے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی امت کے لوگ تھے۔ اکثر مفسروں کے قول کے مطابق یہ حضرت شعیب وہی ہیں جن کے پاس مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور جن کی ایک لڑکی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا تھا۔ اس امت پر طرح طرح کا عذاب جو نازل ہوا، اس کا سبب مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے طرح طرح کی بے ادبیاں کی تھیں، بہت ہی بے عزتی اور بے ادبیاں کی تھیں۔ چنانچہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ کے مسلمانوں کو بستی سے نکال دیں گے، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ ان کے اوپر بھیجا، اور اس زلزلے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس زمین سے نکال دیا جس کے لیے وہ شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم تم کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ نے زلزلہ بھیج کر ان کو اس بستی سے نکال دیا۔ اور دوسری بات یہ جو کہی تھی کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکتی اور منع کرتی ہے؟ اصلاتک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہماری عبادت سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ اس بکواس کی سزا میں چنگھاڑ کا اللہ رب العالمین نے عذاب دیا، جس سے یہ لوگ دم بخود ہو کر پھر بات بھی منہ سے نہ نکال سکے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے شعیب، اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب کے طور پر آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بادل بھیجا، اور اس بادل سے انگاروں کی بارش اللہ رب العالمین نے ان پر برسا کر ان کو غرق کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ان سب قصوں سے اللہ رب العالمین قریش کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سارے نبیوں کے قصے بیان کر کے قریش کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے، تو تمہارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے، میں تم کو بھی تباہ اور برباد کر سکتا ہوں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جبریل اسے لے کر نازل ہوا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر
پہلی کتابوں میں بھی ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لے. فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی. حکم الہی کی مخالفت کی وجہ سے پچھلی چند قومیں ہلاک جو ہوئیں، ان کے ذکر کے بعد قریش کو اللہ رب العالمین قرآن کی مخالفت سے ڈرانے کے لیے ان آیتوں میں فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے تم پر اتارا ہے اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اترے ہیں، جو بڑے ہی معتبر فرشتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ کا یہ قول ہے کہ روح الامین سے یہاں حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ عزت والے فرشتے نے قرآن کو اتارا ہے جو خدا کے نزدیک بہت ہی معتبر ہے. اس نے قرآن میں کچھ بڑھایا اور گھٹایا نہیں ہے، جوں کا تو ہے، جیسے اللہ نے ان کو دیا ویسے ہی انہوں نے اتار دیا. یہ قرآن اس واسطے اتارا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کو ڈرائیں کہ جس نے حکم الہی کو جھٹلایا اور اس کے خلاف کیا اور آپ کی اتباع نہیں کی. پھر فرمایا قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں جو نہایت فصیح زبان ہے اتارا ہے، اور اس قرآن مجید کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکے کے کافروں کو کیا یہ گواہی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے عالم جتنے بھی ہیں اس قرآن مجید کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کو وہ رات دن پڑھتے بھی ہیں. پھر قریش کے سخت نافرمان ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو ہم کسی ایسے آدمی پر نازل کرتے کہ جس کی زبان عربی نہ ہوتی اور وہ ان کے سامنے قرآن پڑھتا تو بھی یہ کافر، مکہ کے کافر، اس پر ایمان نہ لاتے. اب آگے فرمایا کہ اسی طرح کے جھٹلانے پر مجرموں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اس لیے یہ لوگ حق بات کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک دردناک عذاب کو دیکھ لے، اور جب یہ دردناک عذاب دیکھ بھی لیں تو اس وقت ان کا عذر کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ خدا کا عذاب ان پر اچانک آ جائے گا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. پھر اس وقت یہ کہیں گے کہ اگر تھوڑی سی بھی ہم کو اللہ میاں مہلت دے دے تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندگی کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے. جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. فرمایا کہ ہر کافر جب خدا کا عذاب دیکھے گا تو بہت ہی پچھتائے گا، اور اس پچھتاوے کے وقت اللہ رب العالمین کے ماننے اور اس کے رسولوں کی فرمانبرداری کرنے کی تمنا کرے گا، اللہ کا حکم ماننے کی اور اس کے رسولوں کی فرمانبرداری کرنے کی تمنا کرے گا. لیکن وہ اس وقت اس کا ماننا اور فرمانبرداری کرنا بیکار ہوگا، اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ انتظام الہی کے مطابق دنیا نیک و بد کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے. ایسی بے بسی کے وقت وہ امتحان کا موقع نہیں رہتا. جب عذاب آتا ہے تو پھر بے بسی کا وقت ہوتا ہے، اور امتحان کا وقت اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے انسان کی
گلے تک غرغرے تک نہ آ جائے اس وقت تک وہ توبہ کر سکتا ہے. جب غرغرے تک روح آ گئی تو اب جتنی بھی توبہ کر لے اور جتنا بھی اقرار کر لے اور جتنی بھی معافی مانگ لے سب بیکار ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں بھی فرمایا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اس کا وہ ایمان لانا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا کوئی بھی اس کو فائدہ نہ پہنچا سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کو اس وقت تک نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک اس کی روح غرغرے تک نہ پہنچ جائے, موت بالکل سامنے نہ آ جائے, یا جب تک اللہ نے اس کو مہلت دی ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ اس سے پہلے کر لے. جب تک جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت انسان توبہ کرے گا تو اس وقت اس کی توبہ جو ہے وہ بیکار ہوگی. سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ جو اوصاف دین محمدی کے قرآن میں ہیں وہی اوصاف پہلی کتابوں میں تفصیل سے اللہ نے بیان فرما دیے ہیں. اس لیے اہل کتاب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. سورۃ بقرہ کی آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اور آیت وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, گویا یہ اس آیت کی تفسیر ہے. علماء بنی اسرائیل سے مطلب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, علماء بنی اسرائیل سے مطلب یہ ہے عبداللہ بن سلام, ابن یامین, ثعلبہ, اسد اور اسید ہیں جنہوں نے قرآن کو کتاب آسمانی سمجھا اور اسلام اختیار کیا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی, صحیح بخاری اور مسلم میں یعلا بن امیہ کا جو قصہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یعلا بن امیہ حضرت عمر سے کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی نازل ہوتی ہے اس وقت کی آپ کی حالت مجھ کو کبھی دکھائیں, جب آپ پر وحی اتر رہی ہو تو آپ مجھ کو دکھائیں. یعلا بن امیہ کی اس خواہش کے مطابق سند میں جعرانہ مقام کی وحی کی حالت میں جعرانہ مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری جو حضرت عمر نے یعلا بن امیہ کو دکھائی تو یعلا بن امیہ کو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کا ایسا اثر پڑتا تھا کہ اس وقت آپ کی حالت غشی کسی ہو جاتی تھی. حاصل کلام یہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو اثر پڑا کرتا تھا اس کو بتانے کے لیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین. اس وحی کی کیفیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار, اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے. پھر جب فرشتے کا کہا ہوا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, میں اس کا جو کہتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی, پھر وحی آنی بند ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا. بخاری. نیز سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یہ آیت لکھنے کو کہا کہ لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ, اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے
انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ نابینا تھے نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میرے اندر طاقت ہوتی اور میں دیکھ سکتا تو میں ضرور جہاد کرتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی۔ صحابی کہتے ہیں میری ران کے اوپر آپ کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی۔ آپ کی ران اتنی بوجھل اور بھاری ہو گئی کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں نیچے سے میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ پھر جب وحی کی کیفیت موقوف ہو گئی، وحی اترنی بند ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے غیر اولی الضرر بھی نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا ہمیں کچھ، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ، تو جس سامان عیش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے وہ سامان عیش جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جس طرح اور امتوں کے لوگوں نے اپنے انبیاء سے یہ کہا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اسی طرح قریش نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اگر یہ قرآن سچ ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو ہم پر اللہ تو آسمان سے پتھر برسا یا اور کوئی عذاب لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پچھلی امتوں کے سرکش لوگوں پر طرح طرح کے عذاب آ جانے اور ان کے ہلاک ہو جانے کا ذکر فرما کر اس آیت میں قریش میں نضر بن حارث اور ابو جہل کی عذاب کی دعا کا یہ جواب دیا ہے کہ اب تو دنیا کی فارغ البالی کے سبب سے اترا کر ان لوگوں کو یہ سرکشی سوج رہی ہے کہ خواہشیں کر کے عذاب کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پہلی امتوں کی طرح دنیا میں ہی یہ دنیا جو چند روزہ ہے، اگر یہ دنیا چند روزہ ہے اگر گزر گئی تو آخرت میں اگر اچھے خاصی ان کی دنیا گزر بھی گئی جو چند روزہ ہے، لیکن دنیا سے گزرنے کے بعد تو آخرت آئے گی نا، تو آخرت میں جس وقت عذاب الہی کی مصیبت ان کے سر پر آن پڑے گی تو وہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ دنیا کا چند روزہ عیش و آرام جس کے سبب سے آج یہ لوگ اترا رہے ہیں ان کو ذرا سا بھی یاد نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کا عیش و آرام جس پر یہ اترا رہے ہیں ان کو قیامت والے دن بالکل یاد نہیں رہے گا، مصیبت ہی مصیبت پھر پکاریں گے۔ مسلم کی روایت میں حضرت انس کی حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑے بڑے عیش و آرام میں مست ہوئے دنیا بسر کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین دوزخ میں ڈالے گا، جنہوں نے کبھی کوئی دنیا میں تکلیف ہی نہیں اٹھائی ہوگی اور ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی بسر کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالے گا، اور جب ان سے فرشتہ پوچھے گا کہ کیا تم نے کبھی دنیا میں کچھ راحت دیکھی تھی، کچھ عیش و آرام پایا تھا، کچھ تم نے اطمینان لیا تھا، کچھ تم کو لذتیں ملی تھیں، دیکھی تھی تم نے، تو اس تکلیف کے باعث جو ان کو دوزخ کی آگ سے ملے گی وہ سب کچھ راحت دنیا کی بھول جائیں گے اور قسم کھا کر یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو کبھی بھی راحت کی صورت نہیں دیکھی، دنیا میں ہم پر کبھی راحت ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جس انسان نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، پوری زندگی تکلیفوں اور مشکلوں اور مصائب میں گزارتا رہا اور صبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کو جنت میں ڈال دے گا، صرف جنت میں ایک پھیرا لگا کر باہر نکالے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں تم نے کبھی کوئی تکلیف پائی تھی، کچھ تم کو تکلیف آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو کبھی کوئی دنیا میں مصیبت آئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔
اب تو دنیا کی فارغ البالی کے نشے میں یہ لوگ عذاب کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جب عذاب میں گرفتار ہوں گے نا تو دنیا کی یہ چند روزہ فارغ البالی ان کو یاد بھی نہیں رہے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے۔ ذکرا وما کننا ظالمین، یاد دہانی کے لیے ہم ظالم نہیں ہیں، ہم یاد دلاتے ہیں تم کو کہ ہم ظالم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت مثل بنی اسرائیل کی آیت وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر رسول بھیجے اور سمجھائے اللہ رب العالمین کسی قوم کو بھی عذاب نہیں کرتا، جیسا کہ سورۃ القصص میں بھی فرمایا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں عذاب دیتے ہلاک کرتے بستیوں کو مگر جب رسولوں کے بھیجنے کے بعد بستی والے ظلم کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے تو ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں۔ غرض برے عمل جو ہیں وہ عذاب کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ پھر فرمایا قرآن مجید میں جو نیک باتیں ہیں وہ کام شیطان کا نہیں ہے، جو نیک باتیں ہیں وہ کام شیطان کا نہیں ہے، اور شیاطین جو ہیں تو وہ تو قرآن مجید کے اترنے کے وقت اس کے سننے سے دور اور کنارے ہوتے ہیں۔ کس لیے کہ جب تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا آسمان پر چوکیداروں کا پہرا رہا، شیطان ایک حرف بھی اس میں سے نہیں چرا سکا تاکہ قرآن میں شیاطینوں کا دخل نہ ہو، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور پاسبانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنات پہلے تو آسمان کی باتیں سننے کے لیے بعض جگہوں میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب تو آسمان پر اللہ رب العالمین نے بڑی چوکسی لگا دی ہے، بڑی چوکیداری لگا دی ہے، جگہ جگہ انگارے برسائے جاتے ہیں، جب بھی کوئی چڑھتا ہے تو شہاب الرصدہ ایک شعلہ آگ کا آتا ہے اور گولہ بن کر اس شیطان کو لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ کے پاس سے معتبر فرشتے کی معرفت اس بڑے انتظام کے ساتھ اترتا ہے۔ اس کے بعد حکم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، حکم دیا کہ اے اپنے نبی کو کہ کسی کو بھی خدا کے ساتھ مت پکارو، کسی دوسرے کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ وہ اکیلا ہے، واحد و لا شریک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا۔ اگرچہ یہ آخری آیت کا ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی اس آیت کے آخری میں، اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین کس سے مخاطب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے اور آپ بھی اللہ کے سوا کسی غیر کو پکاریں گے تو آپ کو بھی عذاب دیں گے، اللہ عذاب دے گا۔ مگر اصل میں امت کے لوگوں کو اس میں شرک کی برائی جتلائی گئی ہے کہ بالفرض
اگر کوئی رسول بھی شرک کرے گا، کوئی بھی رسول ہو، آدم سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی رسول شرک کرے گا، اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں وہ پکڑا جائے گا۔ تو پھر جب نبیوں کو کہہ دیا گیا تو پھر امت کس کھاتے میں جاتی ہے؟ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔